لغت میں رضا کا مفہوم رضیا یرضا رضن رضوانن ورضوانن کما قال سیبویہ، یعنی رضی الشیء اختار الشیء، پسند کرنا، راضی ہونا، خوش ہونا، اور رضوان الرضا الکثیر، بہت سی رضا رضوان کے معنی ہیں۔ اور قاموس الصحیفہ میں ہے رضا کیا ہے؟ انسان کے نفس کی وہ حالت کہ جب وہ کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے اور کسی کے حکم کی اطاعت کرتا ہے تو اس سے جو مسرت آمیز تغیر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کو رضا کہتے ہیں۔ رضا اللہ عن العبد ان یراہ معتمرا فی امرہ ومنتہیا عن نہیہ، اللہ کی رضا بندے سے یہ ہے کہ وہ حکم جو اللہ کا ہے اس کو بندہ بجا لائے اور جس سے خدا روکے اس سے رک جائے۔ اور رضا العبد عن اللہ، بندے کی، یہ تو خدا کی رضا ہے، بندے کی رضا یہ ہے کہ جو اللہ کی قضا اس پر جاری ہو اس کی پیشانی پر شکن نہ آئے۔ رضا، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر آن رضا الہی پیش نظر رکھے، زندگی کی ہر زمین پر اور بندگی کے ہر آسمان رضا الہی کو پیش نگاہ رکھے۔ فرش عبدیت کے سجدہ گزار کو اجازت نہیں کہ عرش معبودیت کے سلطان سے سرتابی کرے۔ اور جب خان نعمت کی اشیاء کے لیے منہ کھولتا ہے تو اس کی مدح میں رد اللسان کرے، اور جب اس کی نعمتوں کو دونوں ہاتھوں کی چابک دستیوں سے لوٹتا ہے تو ان ہاتھوں کو ادھر بلند بھی کرے، اور جب اللہ کے مال و منال کو حاتم کی طرح خرچ کرتا ہے تو تازیان قضا کو رستم کی طرح برداشت کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، قدرت المقادیر ودبرت التدبیر واحکمت السنہ فمن رضی لی فلہ الرضا منی ومن سخط عنی فلہ السخط عنی۔ جو ہم سے خوش ہے تو ہم خوش ہیں، اور اگر ناراض ہے تو ہم تب اس سے خوش ہیں۔ ہم خدا عظیم و جلیل ہیں جو ہماری بلا پر صبر نہ کرے، ہماری نعمتوں پر شکر نہ کرے، ہمارے قضا کے آگے جھکے نہیں، اس کو چاہیے کہ ہمارے سوا کوئی اور خدا ڈھونڈے۔ اسی لیے جو تکریم ضمیر انسانی کے علم بردار تھے اور سچائیوں کے رازداں تھے وہ جھک جاتے تھے۔ سأل النبی طائفة من اصحابہ ما انتم قالوا مؤمنون قال وما علامة ایمانکم قالوا نصبر على البلاء ونشکر علی الرخاء ونرضى بمواقع القضاء قال ومؤمنون برب الکعبہ۔ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ایک گروہ سے پوچھا مان تم کون ہو؟ کہا ہم مومن ہیں۔ کہا ما علامت ایمانکم، تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ کہا ہم بلا پر صبر کرتے ہیں، نعمتوں پر شکر کرتے ہیں اور خدا کی قضا پر راضی ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا پروردگار کعبہ کی قسم کہ تم مومن ہو۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد انسان میں قضا پر ایمان آ جاتا ہے، ایمان سے پہلے نہیں آتا۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور مجھے سلجھانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک غیر مسلم کا عمل خیر
مقبول کیوں نہیں ہوتا، اس کو رضا الہی کیوں نہیں ملتی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو صدیوں سے علماء کے درمیان میں قابل بحث ہے کہ ایک غیر مومن، ایک غیر مسلم جب نیکی کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو اس کا ثواب کیوں نہیں ملتا، اس کا اجر کیوں نہیں ملتا، رضا رب کیوں نہیں ملتی؟ تو اس کی وجہ ہے میرے دوستو کہ مسئلہ یہ ہے کہ خیر مطلق اور بر مجسم اور نیکی یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے، اس میں ہمیں ہر آن یہ دیکھنا ہے کہ رضا رب کیا ہے۔ آپ یہ کہہ کر نہیں جا سکتے کہ سچائی اچھی چیز ہے، میں تو سچ بولوں گا، نہیں، رضا رب کیا ہے؟ تو ہمیں ہر چیز میں دیکھنا ہے کہ رضا رب کیا ہے، اور یہ شرط غیر مسلم پریشان نہ ہو۔ اسلام بڑا غیر متعصب مذہب ہے، اس نے مسلمان ہو یا غیر مسلم دونوں کے لیے عمل میں رضا رب رکھی۔ اگر مسلمان ہے تو بھی اگر رضا رب نہیں تو اس کو مرضی رب نہیں ملے گی، جنت نہیں ملے گی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کو فرمایا انہوں نے کہ میں نے خود سنا، رسول سے کی زبان سے خود سنا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب قیامت ہوگی اور فیصلہ ہوگا تو اللہ ایک دولت مند کو بلائے گا کہ میں نے تجھے دولت دی، تو وہ کہے گا ہاں۔ خرچ کیا، وہ کہے گا ہاں۔ کس کو دیا؟ قرابت داروں کو، صلہ رحم کیا۔ تو آواز آئے گی جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے دولت خرچ کی کہ تاکہ دنیا تجھے سخی سمجھے، تو نے ہماری رضا کے لیے نہیں کی، لہذا اس کو جہنم بھیج دو۔ معلوم ہوا کہ مسلمان بھی اگر رضا رب کے ماتحت کام نہیں کرتا تو پھر وہ مقبول نہیں ہے، وہ مقبول نہیں ہے۔ تو رضا رب کے لیے ہمیں ہر وقت پیش نگاہ رکھنا ہے کہ رضا رب ہے کہ نہیں، رضا رب ہے کہ نہیں۔ عمل کی حیثیت 6 ہیں، عمل کی حیثیت 6 ہیں: نفس عمل، مکان عمل، زمان عمل، ماحول عمل، کمیت عمل، کیفیت عمل۔ مگر ان سب میں جو جان عمل ہے وہ کیفیت عمل ہے، یعنی اخلاص۔ اخلاص اخلاص جو ہے وہ جان عمل ہے۔ اخلاص کو دیکھنا ہے کہ وہ ہے کہ نہیں۔ کتنے ہی انسان سجدے کرے، اگر خلوص نہیں تو بیکار ہے۔ اس لیے اخلاص دیکھنا ہے۔ اخلاص کہاں سے دیکھیں؟ ازلی ازلی آموز اخلاص عمل۔ اس نے لعاب دہن علی کے منہ پر پھینکا اور پھر علی اتر آئے اور ٹہلنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ آپ گردن کیوں نہیں کاٹتے؟ تو کہا کہ میں تیز چلاتا ہوں، پے حق بھی زنم، حق کے لیے چلاتا ہوں، حق کے لیے چلاتا ہوں، حق کے لیے چلاتا ہوں۔ شیر حقم نیستم شیر ہوا، میں شیر حق ہوں، خواہشات کا شیر نہیں، اور میرا یہ فعل جو ہے وہ میرے دین پر گواہ ہے۔ معلوم ہوا کہ جب پوچھا گیا کہ اتنے زبردست پہلوان کو پکڑنے کے بعد، حاوی ہونے کے بعد کیوں آپ نے چھوڑا؟ تو کہا اس لیے کہ اس نے مجھ کو ذاتی طور پر غضبناک کیا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ شمشیر کی روانی میں جذبات کی طغیانی شامل۔ ہم ہر چیز میں رضا رب دیکھتے ہیں، رضا رب دیکھتے ہیں، اور کبھی رضا رب اس میں ہے کہ تلوار دشمن کی گردن سے اٹھ جائے،
اور کبھی رضا رب اس میں ہے کہ تلوار کی چھاؤں میں خود سو جا.